نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اعتکاف کے مسائل کے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے کہ اعتکاف سنت کی ابتدا آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازمی ہے، یعنی عصر نماز کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت اسی طرح کرنا چاہیے کہ میں اعتکاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا تب تک میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ اگر کوئی شخص 10 دن کی نیت کر باندھ لیتا ہے تو 10 دن اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو مثلا رمضان المبارک 29 تاریخ کا ہو گیا تو اس کا اعتکاف تو پورا نہیں، کیونکہ یہ 29 تاریخ کو اٹھ گئے، اسی لیے اس کو نیت وہی کرنی پڑے گی شوال کے چاند نظر آنے تک میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور 10 دن کی نیت نہیں، صحیح نہیں ہے، چاند کی نیت کرنی چاہیے۔ بلا ضرورت نکلنا، اعتکاف کے مسائل میں سے بلا ضرورت نکلنا، اعتکاف نظر اور اخیر عشرے کے اعتکاف میں ضرورت شدیدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسد اعتکاف ہے۔ یعنی کس چیز کی ضرورت ہو تو مسجد سے نکل سکتا ہے، ورنہ ویسے ہی کوئی بندہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسد اعتکاف ہے۔ ضرورت کے لیے نکلنا، مثلا غسل واجب ہو، نماز فرض کا، وضو، پیشاب پائخانہ کے لیے بقدر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، غسل وغیرہ جو میں نے بتایا۔ اور اسی طرح اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعے پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے، بہت جلد واپس ہو جائے۔ لیکن اگر دیہات کے مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اسی لیے کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ وضو کے لیے نکلنا، مثلا نفل نماز باوضو رہنے، باوضو سونے اور تلاوت و ذکر کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز ہے، اسی لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر ڈپ وغیرہ میں وضو کیا، ٹپ وغیرہ میں وضو کیا، مسجد کے اندر ٹپ وغیرہ میں وضو کیا جا سکتا ہے تو باہر نکلنا جائز نہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام ٹپ وغیرہ میں وضو کیا کرتے تھے۔ غسل کی تدبیر ظاہر ہو جائے یا غسل کرنے کی ٹھنڈک، مثلا غسل کیسی تدبیر، یہ کہتا ہے گرمی، بہت گرمی ہے تو اسی حساب سے یہ غسل کی تدبیر ہو گئی، غسل تدبیر ٹھنڈک کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اور تدبیر ہے مثلا اطعام وغیرہ، اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ استنجا کے ساتھ غسل وغیرہ، اگر پائخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی ٹینکی لگی ہوئی ہے، یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر از خود پانی رکھ دیا ہے تو ایسی صورت میں جب پائخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے۔ مسجد میں غسل کی تدبیر، اگر مسجد کے اندر بڑا ٹپ رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے
غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے۔ دوسری مسجد میں قرآن سنانے کے لیے جانا ہے تو اگر بے وقت اعتکاف اس کی نیت کی تھی تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ احتلام کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، اگر احتلام ہو جائے تو آداب مسجد کی رعایت کرتے ہوئے تیمم کر کے باہر نکلے اور بہت جلد غسل کر کے واپس ہو جائے، اور اس احتلام کی وجہ سے اعتکاف اور روزہ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اور سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا اور ریح خارج ہو جانا آداب مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ کھانا لانے کے لیے نکلنا، مثلا اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے یا کسی سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے، اس میں دیر نہ لگائے اور کھانا مسجد میں لا کر کھائے۔ حقہ بیڑی کے لیے نکلنا، بغیر طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو مغرب کے بعد بہت جلدی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اعتکاف کرنا بہتر نہیں ہے۔ ریا خارج کرنے کے لیے نکلنا، اگر کوئی آدمی ریاحی مریض ہے اس کے لیے اعتکاف ممنوع ہے، لیکن اگر اتفاق سے ریح خارج کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں ریح نہ خارج کرے، باہر جا کر ریح خارج کرے اور جلد واپس لوٹ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ معتکف کا مسجد میں سامان، معتکف اور اس کی حکمت سے بھی معلوم ہوا کہ معتکف کو اپنا ضروری سامان مسجد میں رکھنا جائز ہے، مگر زیادہ بکھرا لانا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے تو وہ بھی گھر بن جائے گا۔ پھر جس طرح گھر میں عبادت و بیداری دشوار تھی وہی بات مسجد میں ہو گئی۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ ہوا کہ مسجد میں تو گھر کے فتنے سے خود کو چھڑا کے لائے تھے، وہاں تم نے اتنا بگڑا اکتا کیا کہ وہ بھی گھر کی طرح ہو گئے۔ غرض مسجد میں بالکل آزاد ہو کے آنا چاہیے۔ ایک بستر، ایک چادر، بالکل آج کل تو گرمی ہے، صرف ایک چادر کافی ہے، ایک چھوٹا سا تکیہ، کھانے پینا سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا باکس یا ایک چھینکا۔ غرض نہایت مختصر سامان کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں بھی نہایت مختصر سامان سے رہنا چاہیے۔ تو مسجد تو پھر خانہ خدا ہے، اس میں زیادہ بکھرا لانا مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر کریں۔